معزز اساتذہ اعلام، جمعرات حضرات اور عزیز طلبا، اساتذہ اور جمعرات حضرات کا نام تو میں نے ادب کیا ہے. میری اصل گفتگو آپ حضرات سے ہے. یہ سب ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کی نصیحتوں کی ضرورت ہے. میں خود نصیحتوں کا محتاج ہوں، لیکن آپ کا ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ حضرات سے میں عرض کروں گا. چند منٹ بات کی جائے گی، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور ذرا دوسرے مشاغل سے آپس میں بات چیت سے تھوڑا سا اعتراض کریں، بچیں. بات کو ذرا توجہ سے غور سے سن لیں. 3-4 منٹ کی بات ہوگی. میرے عزیزوں، ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے ادارے کے اندر بھیجا. یہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے. اور مزید کرم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اچھے ادارے کے ساتھ ساتھ اچھے اساتذہ کی زیر نگرانی ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا. کبھی ایسا ہوتا ہے ادارہ اچھا ہوتا ہے، اساتذہ اچھے نہیں مل پاتے. کبھی اساتذہ اچھے ہوتے ہیں، ادارہ ٹھیک نہیں ہوتا. جہاں آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت ہو، یہاں ماشاءاللہ ہم نے خوب اچھے طریقے سے سب گھوم پھر کر دیکھ لیا. آپ کے رہنے سہنے کا نظام، آپ کے کھانے کا نظام، ساری چیز ہم نے دیکھی. آپ کے اساتذہ اور ذمہ داران سے بھی ملاقات ہوئی اور ہمارے محترم مولانا محمد وسیع صاحب جو ہیں، ان سے ہماری بہت پرانی جان پہچان ہے اور الحمدللہ میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ حضرات جس طرح چھوٹے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا چھوٹا ہی ظاہر کریں گے، بڑا ظاہر نہیں کریں گے. جیسے جیسے طرح میں ان کے سامنے آتے چلے جائیں گے، جس معیار کی ہے اسی معیار کو آپ کو ظاہر کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبی دی. اور جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، حضرت سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ وہ بھی علم و عمل کے اعتبار سے بہت خوش. تو ایسے اساتذہ اور ذمہ داران، ان کی رہنمائی آپ کو حاصل ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہر نماز کے بعد اور ہر وقت جب بھی یاد آئے آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا. یہ قرآن کریم جو دولت قرآن کریم کی آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی دولت سے نواز دیا اور قرآن کریم جیسی نعمت اس کے سینے میں محفوظ فرما دی، اس کے باوجود اگر کسی کے پاس کسی دنیاوی نعمت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس نے قرآن کریم کا انکار کر دیا. اب قرآن کریم کا انکار کرے گا تو کہاں جائے گا؟ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. کئی فرمایا کہ اس نے قرآن کریم کی توہین کی، تو قرآن کریم کی توہین کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہے. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے کسی کے پاس دیکھی کہ بڑی شاندار گاڑی میں گھوم رہے ہیں، تو ماشاءاللہ گاڑی بھی نہیں ہے اور اے سی لگا ہوا، اس کے تو مزے آ رہے ہیں. یہ بات آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گئی تو آپ قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، دنیا میں، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں.
اس کی ہمیشہ اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے، ایک ایک حرف کی حفاظت کرنی ہے. ایسا